کہا کہ یہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا، ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی، اس لیے ہر مسئلے پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا حکمرانوں کے لیے۔ آگے مصنف کہتے ہیں بخلاف الاولی، برخلاف پہلی والی قدرت کے جو قدرت ممکنہ ہے، واجب کے باقی رہنے کے لیے قدرت ممکنہ کا بقا شرط نہیں ہے، قدرت ممکنہ کا بقا شرط نہیں ہے۔ قدرت ممکنہ کی وجہ سے جو عبادت واجب جو مامور بھی لازم ہو گئی ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، جیسے صدقۃ الفطر ہے، یہ قدرت ممکنہ کی وجہ سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو قدرت شرط ہے وہ ممکنہ ہے، میسرہ نہیں۔ اب اگر وہ قدرت باقی نہ رہی تو یہ واجب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ واجب اپنے حال پر برقرار رہے گا۔ اس لیے ماتن نے اس کو جو ذکر کیا بخلاف الاولی حتی لا يسقط الحج وصدقۃ الفطر بہلاک المال، یہ پہلے والے قدرت میسرہ کے ضد میں ذکر کیا، مقابل میں ذکر کیا، کیونکہ وہاں جب قدرت میسرہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ، عشر اور خراج یہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت ممکنہ سے ثابت ہونے والی مامور بھی اور عبادات یہ ساقط نہیں ہوتی، یہ ساقط نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ شارح نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، اس لیے کہ جو قدرت ممکنہ ہے یہ مامور بھی عبادات کے لیے یہ قدرت ممکنہ صرف شرط ہے، اس میں علت والے معنی نہیں ہے، صرف شرط ہے۔ اور جب مامور بھی کے لیے کوئی چیز صرف شرط ہو تو پھر اس مامور بھی کے بقا کے لیے اس شرط کا بقا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں علت والے معنی نہیں ہے، یہ صرف شرط ہے۔ جیسے کہ نکاح کے لیے گواہ کا ہونا شرط ہے، جب تک گواہ نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا، تو نکاح کے موجود ہونے کے لیے، نکاح کے ثابت ہونے کے لیے گواہ شرط، لیکن نکاح کے برقرار رہنے کے لیے گواہ کا برقرار رہنا، موجود ہونا شرط نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا اور نکاح ہوتے ہی حادثہ ہو گیا اور دونوں گواہ مر گئے، اس لیے کہ بم رکھا گیا تھا کہ جب میری نہیں ہوگی تو اس کی بھی نہیں ہوگی میری نہیں ہوگی تو اس کی بھی نہیں ہوگی۔ جو ہی ایجاب قبول ہو گیا وہاں دھماکہ ہو گیا، لیکن شکر ہے کہ دلہا بچ گیا دلہا، کیونکہ صورت مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں نا، دلہا بچ گیا، لیکن جو دو گواہ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، نکاح ختم ہو گیا، برقرار ہے، برقرار ہے۔ اس لیے کہ نکاح کے موجود اور ایجاد ہونے کے لیے، نکاح کے ثابت ہونے کے لیے تو گواہ شرط ہے، لیکن نکاح کے برقرار رہنے کے لیے گواہ شرط۔ اب گواہ جائے مرضی ہے، جائے یا آئے، نکاح پر کوئی فرق، یہ مسئلہ ہے۔ حج، صدقۃ الفطر اور نماز ایسا معمور بھی ہے کہ اس کی یہ جس قدرت کی وجہ سے ثابت اور واجب ہوئے ہیں وہ ممکنہ ہے، وہ شرط محض ہے، صرف شرط ہے، علت والے معنی نہیں۔ اس لیے جب ایک مرتبہ معمور بھی ذمے میں ثابت ہو جائے تو اگر اب وہ قدرت نہ رہے تب بھی یہ معمور بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، برقرار رہے گا۔ یہی وجہ ہے ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ہیں اور اس پر حج فرض ہو گیا، حج کے ایام آ گئے، حج فرض ہو گیا، اس نے حج نہیں کیا، اگلے سال اس کا وہ مال ہلاک ہو گیا تو اس کا حج ساقط ہوگا، برقرار رہے گا، کیونکہ مال کی وجہ سے خود حج واجب ہو گیا تھا، تو اب اس کا حج ساقط ہو جائے گا یا برقرار رہے گا؟ جی محتمم صاحب، ایسا محتمم ہے حج ساقط کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے، اس لیے کہ حج قدرت ممکنہ کی وجہ سے واجب ہے، اب حج ساقط نہیں ہوگا۔ اب اگر موت تک اس کے پاس پیسے نہ آئے تب بھی حج کا سوال ان سے ہوگا، کیونکہ اس پر حج فرض ہو گیا تھا قدرت ممکنہ سے، اب ساقط نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اسی طرح صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ہے رأس یمونہ و یلی علیہ، وہ سر کی جس کی یہ کفالت کرتا ہے اور ذمہ داری اٹھاتا ہے،
یہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ہے، اس لیے سبب پایا گیا۔ صدقۃ الفطر جس قدرت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے وہ قدرت ممکنہ ہے، جو آدمی نصاب کا مالک بن جائے، جو آدمی نصاب کا مالک بن جائے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن دیکھو صدقۃ الفطر کے لیے جو قدرت شرط ہے ممکنہ ہے، جو آدمی بھی نصاب کا مالک بن جائے گا صدقۃ الفطر واجب۔ اب چاند رات ابھی فجر ہوا نہیں ہے اور چاند رات کو یہ آدمی مر جائے، چاند رات کو یہ آدمی مر جائے تو صدقۃ الفطر باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ باقی رہے گا۔ اور صدقۃ الفطر اس لیے کہ صدقۃ الفطر کا سبب فطر نہیں ہے، عید کا دن نہیں ہے بلکہ رأس ہے۔ اس لیے رمضان کے گزرتے ہی شوال عید شروع ہو گئی نا، اس لیے چاند شروع ہو گیا، اب رس موجود ہے، سر موجود ہے، صدقۃ الفطر واجب۔ تو صدقۃ الفطر کے جو قدرت شرط ہے ممکنہ، اس لیے اگر یہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو اس کا صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی آدمی زندہ ہو اگلے دن صدقۃ الفطر نہ دے، اس کے پاس مال موجود تھا بقدر نصاب، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے آفت آ گئی، سیلاب آ گیا اور اس کو گھر کو بہا کے لے گیا، سارا مال نصاب وغیرہ چلا گیا، یا ڈاکہ پڑ گیا سارا مال اٹھا کے لے گئے وہ، تو صبح تک اس کے پاس نصاب نہ رہا تو صدقۃ الفطر باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ باقی ہے۔ اس لیے کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب اس کے جو قدرت شرط ہے وہ قدرت ممکنہ ہے میسرہ، اور قدرت ممکنہ واجب کے باقی رہنے کے لیے قدرت ممکنہ کا بقا شرط نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ قدرت نہ بھی رہے تب بھی واجب ذمے میں باقی رہے گا۔ اس سے صدقۃ الفطر ذمے میں باقی رہے گا، چاہے اگلے دن دے یا 50 سال بعد دے، ادائی ہوگی، قضا نہیں ہے۔ چاہے حج 15 سال کے اوپر بالغ ہو گیا اور مال کا مالک تھا اور حج کے ایام آ گئے، اس پر حج فرض ہو گیا، اب چاہے اگلے سال حج کرے یا 60 سال بعد کرے یا 90 سال بعد کرے، یہ حج ادائی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ لیکن ذمے سے ساقط اس لیے کہ قدرت ممکنہ محض شرط ہے، صرف شرط ہے، برخلاف قدرت میسرہ کے۔ قدرت میسرہ جو ہے اس میں شرط کے ساتھ ساتھ علت والے معنی ہیں، وہ مامور بھی کے لیے شرط ہے لیکن اس میں علت والے معنی ہیں، تو اس کے لیے قدرت شرط اور علت بن گئی، اور یہ مامور بھی ہے، زکوٰۃ، صدقۃ، یہ عشر اور خراج، یہ جب وہ علت ہے تو یہ معلول بن گیا، ٹھیک ہے، اور جب تک علت رہتی ہے حکم معلول برقرار رہتا ہے، جب علت ہی ختم ہو جائے تو حکم بھی موجود، علت بھی باقی، حکم بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے وہ صرف شرط نہیں ہے بلکہ اس میں علت والے معنی بھی ہے۔ اس لیے وہاں کہا کہ واجب کے دائمی ہونے کے لیے قدرت کا دائمی ہونا شرط ہے، اور یہاں پر قدرت ممکنہ میں یہ کہا کہ قدرت ممکنہ میں واجب کے باقی رہنے کے لیے قدرت ممکنہ کا بقا شرط نہیں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب قدرت ممکنہ ہے، میسرہ نہیں۔ اس لیے جو آدمی بھی نصاب کا مالک ہو جائے، نصاب کی شرط ہے، تو نصاب کی شرط تو زکوٰۃ میں بھی ہے، نصاب کی شرط صدقۃ الفطر میں بھی ہے، اس کے لیے میسرہ ہے اور اس کے لیے ممکنہ ہے۔ کیا فرق ہوا دونوں میں؟ میسرہ اور ممکنہ کا فرق دونوں میں کیسے کریں گے؟ زکوٰۃ کے لیے بھی نصاب شرط اور صدقۃ الفطر کے لیے بھی احناف کے نزدیک نصاب شرط ہے، شافعی حضرات کے نزدیک نہیں ہے، آگے بیان کر دیں گے، لیکن احناف کے نزدیک تو نصاب شرط ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے بھی نصاب ہے، صدقۃ الفطر کے لیے بھی نصاب ہے، ایک کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے زکوٰۃ کے لیے اور صدقۃ الفطر کے لیے ممکنہ شرط ہے، تو دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ میسرہ و ممکنہ کا فرق کیسے کریں گے؟ اس میں یسر کیسے آ گیا جبکہ نصاب وہاں بھی ہے اور نصاب ادھر بھی ہے؟ سال گزر جائے، زکوٰۃ کے لیے صرف نصاب کا ہونا وہ ممکنہ ہے، حولی ہونا، سال کا گزرنا یہ ہے میسرہ۔
یہ کیا ہے؟ میسرہ. جبکہ صدقۃ الفطر کے لیے صرف نصاب کا مالک ہونا یہ شرط ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے، نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے. وہاں نامی ہونا بھی شرط ہے، سونا چاندی ہے نامی ہے، مال تجارت ہے نامی ہے. ویسے کسی کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن جو مال تجارت کا ہے، جس میں اس نے تجارت کی نیت کی ہے، پلاٹ پر خرید و فروخت کی نیت کی ہے، یا دکان ہے تو ظاہر بات ہے خرید و فروخت ہے. سونا چاندی ویسے ہی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے موسموں کے اعتبار سے. اس لیے زکوٰۃ کے لیے حولی ہونا اور مال کا نامی ہونا شرط ہے، یہ ہے میسرہ. اور صدقۃ الفطر کے لیے محض نصاب ہے، چاہے نامی ہو یا نہ ہو، حولی ہو یا نہ ہو. یہی وجہ صدقۃ الفطر میں کہتے ہیں جس کے پاس 3 جوڑوں سے زائد جوڑے ہوں، گھر کے استعمالی برتنوں کے علاوہ جو برتن استعمال سے زائد ہوں، اور جو گھر کے اشیاء جن کو ضروریات میں شمار نہیں کیا جاتا، جس کے پاس ایک گاڑی استعمال میں ہے، گاڑیاں 2 ہے لیکن استعمال ضرورت ایک گاڑی کی ہے، دوسری گاڑی ویسے برکت کے لیے کڑی ہے تو اب وہ ضرورت سے زائد ہے. فریج 2 ہے، ایک استعمال میں ہے، دوسرا ویسے بند پڑا ہوا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے. ہاں اگر گاڑیاں 5 ہے اور 5 کے 5 استعمال ہے تو یہ ضرورت ہے. یا جیسے اور آلات عیش و عشرت ہوتے ہیں، ٹی وی ہے وغیرہ، VCR ہے، یا اور کوئی آلات ایسے ہیں جو ضروریات میں داخل نہیں، تو ان سب کی قیمت کو ملایا جائے گا. کپڑے، برتن، فریج، ٹی وی اور جو بھی آلات ہیں، کمپیوٹر وغیرہ جو ضرورت میں نہ ہو، جو ویسے بچوں کے لیے خوش کرنے کے لیے، کارٹون لگانے کے لیے خریدے گئے ہوں، تو وہ ضروریات میں نہیں. اس لیے سب کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے یا نہیں. اگر پہنچ گیا، نصاب کا مالک صدقۃ الفطر اس پر واجب ہو گیا. خود اس پر، اس کے سر کا، اس کی ذات کا اور اس کے نابالغ اولاد کا اور ان کے غلاموں کا صدقۃ الفطر واجب. اب دیکھو، اس مال کے لیے بڑھوتری کا ہونا، نامی کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے. وہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں؟ صرف نصاب نہیں. تو احناف کے نزدیک صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب جو قدرت شرط ہے اس کے لیے، وہ قدرت ممکنہ ہے اور نصاب کا مالک ہونا شرط. جبکہ شوافی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، نصاب کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ جس آدمی کے پاس 1 دن سے زائد خوراک موجود ہو، 1 دن سے زائد خوراک موجود ہو، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. آج کے دن کی خوراک ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اب جو ضرورت سے زائد اس کے پاس خوراک موجود ہے، اس کا صدقہ کرنا واجب. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ نصاب شرط ہے. اس لیے کہ اگر 1 دن کا خوراک موجود ہو اور اس پر صدقۃ الفطر کو واجب کر لیا جائے تو یہ آج کا خوراک تو ان کے پاس ہے، اور کل والا تو اس پر صدقہ کرنا واجب ہوا. کل والا اس نے فقیر کو آج دے دیا تو اس کے پاس کل کے لیے تو کچھ نہیں بچا. پھر کل کیا کرے گا؟ اسی فقیر کے پاس جائے گا اور ان سے اپنا وہی کانا مانگے گا، تو کل بھی موضوع لازم آئے گا نہیں آئے گا؟ صدقے کے واجب ہونے کا مقصد اور غرض اور مقصود اس سے اغناء الفقیر ہے، فقیر کو مالدار بنانا ہے. اور اغناء فقیر وہی کر سکتا ہے جو خود غنی ہو. اس لیے کہ غنا جو ہے مالداری، لا يتحقق من غیر الغنی، غیر غنی سے مالداری ثابت. جو خود فقیر ہو وہ دوسروں کو کیا غنی کرے گا؟ جو خود مالک نہ ہو وہ دوسرے کو کیا مالک بنائے گا؟ تملیک کی طرح ہے. تملیک من غیر مالک لا يتحقق، غیر مالک سے تملیک ثابت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جب سال ختم ہو جائے نا تو جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ جائے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ ہاتھ اس کو اٹھا کر ساتھ لے جاؤ، اپنی تپائیاں لے جاؤ، کارپیٹ اٹھا کے لے جاؤ، دروازہ کھول کے لے جاؤ، پنکھے اتار کے لے جاؤ، کھڑکیاں کھول کر لے جاؤ، اور جس کے بس میں اور ہو سکتا ہے تو یہ دیواری بھی، اینٹ بھی اٹھا کے لے جاؤ، بڑی قیمتی شے ہے.
میں نے آپ کو مالک بنا دیا، آپ کو اجازت دے دی، تو آپ مالک بن جاؤ گے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کہو گے مولوی صاحب آپ مالک ہی نہیں ہو، اور جو مالک نہ ہو دوسروں کو اس کا مالک ہی نہیں بنا سکتا۔ تملیک من غیر مالک لا یتحقق، غیر مالک سے تملیک ثابت نہیں ہو سکتی، تو پھر غیر غنی سے غنا مالداری کیسے ثابت ہوگی؟ اس لیے جو خود مالدار ہوگا وہ فقیر کو مالدار کرے گا، جو خود غنی نہ ہوگا فقیر ہوگا وہ فقیر کو کیا غنی کرے گا؟ اس لیے احناف کہتے ہیں اس میں قلب موضوع لازم آئے گا۔ آج اس نے کانا دے دیا فقیر کو، کل اسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اسی کانے کا سوال کرے گا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں اس میں قلب موضوع لازم آئے گا۔ اس لیے صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے نصاب کا ہونا شرط ہے، نصاب کا ہونا شرط۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَكَامِلٌ، اور دوسری قسم ہے کامل، وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ، اور یہ قدرت میسرہ ہے، للاداء ادا کو آسان کرنے والی ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کے متن عطف عطف ہے علی قولہ، اس کے قول مطلق مطلق پر، وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي، یہی دوسری قسم ہے قدرت کی۔ وَيُسَمَّى هَذَا مُيَسِّرَةً، اور اس کو میسرہ کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَدَاءَ يَسِيرًا، اس لیے کہ اس قدرت نے ادائیگی کو آسان بنا دیا، سہلاً آسان بنایا، علی المکلف مکلف پر، لا بمعنی، اس معنی میں نہیں ہے کہ انہ قد کان قبل ذلک عسیرا، کہ یہ مامور بھی اس سے پہلے مشکل تھا، ثم یسرہ اللہ بعد ذلک، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، اس معنی میں نہیں، بل بمعنی، بلکہ اس معنی میں ہے انہ اوجب من الابتداء، اللہ تعالیٰ نے اس مامور بھی کو ابتدا ہی سے واجب کیا، بطریق الیسر والسہولت، آسانی اور سہولت کے طریقے سے، کما یقال، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے، ضیق فمر رکیت، کنویں کا منہ تنگ بناؤ یا تنگ رکھو، اے اجعلہ ضیقا من الابتداء، یعنی اس کو ابتدا ہی سے تنگ بناؤ، لا انہ کان واسعا، نہ کہ یہ پہلے کشادہ تھا، ثم یضیقہ، پھر وہ اس کو تنگ کرتا ہے۔ شارح کہتے ہیں وہذہ القدرۃ شرط فی اکثر العبادات المالیہ، یہ قدرت میسرہ یا کاملہ یہ شرط ہے اکثر عبادات مالیہ میں، دون البدنیت، نہ کہ بدنیہ میں۔ ودوام هذه القدرۃ شرط لدوام الواجب، اس قدرت کا دائمی ہونا واجب کے دائمی ہونے کے لیے شرط ہے، ای ما دامت هذه القدرۃ باقیۃ، جب تک یہ قدرت باقی رہے گی، یبقى الواجب، واجب باقی رہے گا، واذا انتفى القدرۃ، اور جب قدرت ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، انتفى الواجب، واجب بھی زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لأن الواجب، اس لیے کہ جو واجب تھا، کان ثابتا بالیسر، یہ آسانی کے ساتھ ثابت ہوا تھا، فإن بقي بدون القدرت، اگر یہ قدرت کے بغیر بھی باقی رہے گا، یتبدل الیسر الی العسر الصرف، تو یہ آسانی محض تنگی اور مشکل کی طرف بدل جائے گی۔ تفریح ذکر کر رہے ہیں، حتی تبطل الزکوۃ والعشر والخراج بہلاک المال، یہاں تک کہ مال کے ہلاک ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ، عشر و خراج یہ باطل ہو جاتا ہے یا باطل ہو جائے گا۔ تفریح علی قولہ، شارح کہتے ہیں ماتن کے متن تفریح ہے، ماتن کے قول، ودوام هذه القدرہ، اس پر تفریح ہے، یعنی ان زکوٰۃ کانت واجبۃ بالقدرۃ المیسرۃ، زکوٰۃ قدرت میسرہ سے واجب ہو گئی تھی، لأن التمکن فیہ، اس لیے کہ جو قدرت ممکنہ ہے زکوٰۃ میں، یثبت بملک اصل المال، اصل مال کے مالک بننے سے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا اشْتُرِطَ النِّصَابُ الْحَوْلِ، جب اس میں سال بھر کی نصاب کی شرط لگا دی گئی، علم، معلوم ہوا، ان فیہ قدرۃ میسرۃ، زکوٰۃ میں قدرت میسرہ ہے، فَإِذَا هَلَكَ النِّصَابُ، پر جب نصاب ہلاک ہو جائے، بعد تمام الحول، سال کے پورا ہونے کے بعد، سقطت الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اذ لو بقیت علیہ، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ باقی رہے، لم یکن الا غرما، تو یہ زکوٰۃ نہ ہوگی، عبادت نہ ہوگی، بلکہ تاوان، جرمانہ ہو جائے گا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لا تسقط، زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی، لتقرر الوجوب علیہ بالتمکن، قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے وجوب اس پر ثابت ہو گیا تھا، قادر ہونے کی وجہ سے، وجوب کا اس پر ثابت ہونے کی وجہ سے، بخلاف ما اذا استهلكه،
برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ اس نصاب کو ہلاک کر دے، مال کو ہلاک کر دے، اذ تبقى علیہ، کیونکہ باقی رہے گی زکوٰۃ اس پر، زجرن لہو، اس کے لیے بطور ڈانٹ ڈپٹ کے، زجر کے، علی التعدی، تعدی کی وجہ سے، تعدی پر، وہذا اذا ہلک کل النصاب، شارح کہتے ہیں ہمارے شعفے کے اختلاف یہ اس وقت ہے کہ جب یہ پورا کا پورا نصاب ہلاک ہو، اذ لو ہلک بعض النصاب، اس لیے کہ اگر بعض نصاب ہلاک ہو، تبقى بقسطہ، تو اسی کے بقدر، اسی کے حصے کے بقدر زکوٰۃ باقی رہے گی، لأن شرط النصاب فی الابتدائی، اس لیے کہ ابتدائی زکوٰۃ میں جو نصاب کی شرط ہے، لم یکن الا للغنائی، یہ نہیں تھی مگر صرف مالدار بنانے کے لیے تھی، لا للیسر، نہ کہ آسانی کے لیے تھی، کیوں؟ اذ اداء درہم من الاربعین، اس لیے کہ 40 دراہم میں سے ایک درہم کو ادا کرنا ایسا ہی آسان ہے کہ ادائے 5 دراہم من 200، جیسے کہ 200 دراہم میں سے 5 کا ادا کرنا، فاذا وجد الغنا، پر جب مالداری پائی گئی بعض نصاب کی صورت میں، ثم ہلک البعض، پھر بعض نصاب ہلاک ہو جائے، فالیسر فی الباقی باقٍ بقدر حصتہ، تو آسانی باقی نصاب میں اس کے حصے کے بقدر باقی ہے، وکذا العشر، اسی طرح عشر ہے، کان واجبا بالقدرۃ المیسرۃ، یہ قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہو گئی تھی، لأن الممکنۃ فیہ، اس لیے کہ قدرت ممکنہ عشر کے اندر، کان بنفس زراعت، یہ تو نفس زراعت سے ثابت تھی، کھیتی باڑی سے ثابت ہو جاتی ہے، پیداوار ہو یا نہ ہو، فاذا شرط قیام 9 الاعشار، پر جب ان میں سے 10ویں حصے میں سے 9 کے باقی رکھنے کی شرط لگا دی گئی کہ 10 میں 9 مالک کے پاس باقی ہو، جب اس کی شرط لگا دی گئی عندہ، مالک کے پاس، کانا دلیلاً، تو یہ دلیل تھا علی اس بات پر، انہ یجب بطریق الیسر، یہ عشر واجب ہو گیا تھا یسر کے طریقے سے، فاذا ہلک الخارج کلہ، پر جب سب کا سب پیداوار ہلاک ہو جائے، او بعضہ، یا بعض پیداوار ہلاک ہو، بعد التمکن من التصدق، صدقہ کرنے پر قادر ہونے کے بعد، اور پھر بھی صدقہ نہ کرے، تو یبطل العشر بحصتہ، تو اسی کے حصے کے بقدر عشر باطل ہو جائے گا، لأنہ اسم اضافی، اس لیے کہ یہ عشر یہ ایک ایسا اسم ہے جو اضافی ہے، یقتضی وجود الحصص الباقیۃ، یہ باقی حصوں کے موجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے، وکذا الخراج، اسی طرح خراج ہے، کانا واجباً، یہ واجب ہو گیا تھا، علیہ، اس پر، کانا واجباً، یہ واجب تھا اس پر، بالقدرۃ المیسرۃ، قدرت میسرہ کی وجہ سے، لأنہ یشترط فیہ، اس لیے کہ خراج میں شرط لگائی جاتی ہے، التمکن من الزراعۃ، کہ زراعت پر قادر ہو، زراعت پر قادر ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے، زراعت پر قادر کیسے ہوگا؟ بنزول المطر، بارش کے نازل ہونے کے اور بارش کے برسنے کے ساتھ، ووجود الآلات الحرث، اور آلات حرث کے موجود ہونے کے ساتھ، وغیر ذالک، فاذا عطل الارض، پر جب وہ زمین کو معطل کر دے، بیکار چھوڑ دے، ولم یزرع، اور اس کو نہ اگائے، یجب علیہ الخراج، تو اس پر خراج واجب ہو جاتا ہے، واجب ہوگا، کیوں؟ للتمکن التقدیری، تقدیری طور پر اس کے قادر ہونے کی وجہ سے، شارح کہتے ہیں وہذا، یہ مسئلہ، مما، ان مسائل میں سے ہے، یعرف، جو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ولا یفتیٰ بہ، یا یعرف، جس کو پہچان کرائی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، ولا یفتیٰ بہ، لیکن اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کیوں؟ لتجاسر الظالمۃ، ظالم حکمرانوں کے جرت کی وجہ سے، بخلاف العشر، برخلاف عشر کے، فإنہ یشترط فیہ الخارج الحقیقی، اس لیے کہ عشر میں حقیقی پیداوار اس کی شرط ہے، دون التقدیری، نہ کہ تقدیری طور پر ہوتا ہے، ولیکن اذا لم یعطل، لیکن اگر خراجی زمین کو مالک ارض وہ معطل نہ کرے، بیکار نہ چھوڑے، وزرع الارض، اور زمین کو اگائے، واستلمت الزرع آفۃ، فاعل مؤخر ہے، مفعول بہ مقدم ہے، واستلمت الزرع آفۃ، اور کوئی آفت اور مصیبت کھیتی کو ہلاک اور تباہ کر دے، یسقط عنہ الخراج، تو اس سے خراج ساقط ہو جائے گی، لأنہ واجب بالقدرۃ المیسرۃ، اس لیے کہ خراج واجب ہو گئی تھی قدرت میسرہ کی وجہ سے۔ اب نہیں سوئے گا؟
جاوے بھائی جاوے، بڑا زبردست موسم ہے. پہلی قسم کے حتی لا یسقط الحج و صدقۃ الفطر بہلاک المال، یہاں تک کہ حج، صدقۃ الفطر یہ مال کے ہلاک ہونے سے ساقط نہیں ہوں گے. بیان للممکنۃ بطریق المقابلہ، شارح کہتے ہیں ماتن کا متن یہ ممکنہ کا بیان ہے، میسر کے مقابلے کے طریقے پر ذکر کیا. یعنی ان بقاء القدرت الممکنۃ، قدرت ممکنہ کا باقی رہنا، لیس بشرط لبقاء الواجب، یہ واجب کے باقی ہونے کے لیے شرط نہیں. لأنہ شرط محض، اس لیے کہ قدرت ممکنہ صرف شرط ہے. ولا یشترط بقاؤہ، اس لیے اس کا باقی رہنا یہ شرط نہیں. کالشہود فی باب النکاح، جیسے نکاح کے باب میں گواہوں کی طرح. فاذا زالت القدرت الممکنہ، پر جب قدرت ممکنہ ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، یبقى الواجب، واجب باقی رہے گا. ولہذا اسی وجہ سے یبقى الحج وصدقۃ الفطر بہلاک المال، حج اور صدقۃ الفطر مال کے ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ باقی رہیں گے. لأن الحج یثبت بالقدرت الممکنۃ، اس لیے کہ حج ثابت ہو جاتا ہے قدرت ممکنہ سے. کیوں؟ لأن الزاد القلیل، اس لیے کہ تھوڑا سا توشہ، والراحلۃ الواحدۃ، اور ایک سواری، ادنا، یہ وہ کم سے کم قدرت ہے، ما یتمکن بها المرء، جس کی وجہ سے آدمی قادر ہو جاتا ہے، من اداء الحج، حج کی ادائیگی پر. واما اليسر، رہا آسانی حج کے اندر قدرت میسرہ کیا ہوگی؟ فانما یقع، وہ تو واقع ہوگی، بخدم، بہت سارے خادموں کے ساتھ، ومراکب کثیرۃ، بہت ساری سواریوں کے ساتھ، وآوان مختلفۃ، اور مختلف مددگاروں کے ساتھ، ومال کثیر، اور بہت سارے مال کے ساتھ. فإذا فاتت القدرت، پر جب قدرت فوت ہو جائے، یبقى الحج على حالہ، تو حج اپنے حال پر باقی رہے گا. ویظہر ذلک فی حق الاسم والایصاء، اور اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا گناہ کے حق میں اور وصیت کے حق میں، کہ وصیت لازم ہوگی. وقضا صدقۃ الفطر، اسی طرح صدقۃ الفطر ہے، تثبت بالقدرت الممکنۃ، یہ قدرت ممکنہ سے ثابت ہوتی ہے. الا ترى، کیا دیکھتے نہیں، انہ لم یشترط فیہا حولان الحول، اس میں حولان حول کی شرط نہیں، والنماء، اور بڑھوتری کی بھی شرط نہیں، بڑھنے کی بھی شرط نہیں. بل لو ہلک النصاب، بلکہ اگر نصاب ہلاک ہو جائے، فی یوم العید، عید کے دن میں، تجب علیہ الصدقہ، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا. فاذا فات هذا النصاب، پر جب یہ نصاب فوت ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے، یبقى علیہ الواجب بحالہ، تو اس پر واجب اپنے حال پر باقی رہے گا. وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، کل من یملک قوتا فاضلا عن یومہ، ہر وہ شخص کے جو اپنے دن سے یعنی ایک دن سے زائد خوراک کا مالک ہو، تجب علیہ الصدقہ، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگی. ولا یشترط ملک النصاب، اور نصاب کے مالک ہونا شرط نہیں. قلنا، ہم نے جواب میں کہا، یلزم فی ھذا، اس میں تو لازم آئے گا، قلب الموضوع، قلب موضوع لازم آئے گا، بأن یعطی اليوم الصدقۃ، کہ وہ آج صدقہ ادا کرے گا، ثم آج صدقہ دے گا، ثم یسأل منہ غدا عین تلک الصدقۃ، پھر اسی سائل سے بعین ہی اسی صدقے کا کل سوال کرے گا.